دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الخمر والميسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل، تو آپ ان کو جواب دے دیں فیہما اثم کبیر، ان میں بڑے بڑے گناہ ہیں. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ لذتیں ہیں. واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنا مال خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے ضروریات سے اضافی مال خرچ کریں. كذلك يبين الله لكم الآيات، اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنے احکامات بیان کرتے رہتے ہیں. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. سورہ بقرہ کہ حصہ نمبر 2 کا باب نمبر 3 مسئلہ نمبر 4 بیان ہو رہا ہے. سورہ بقرہ حصہ نمبر 2 باب نمبر 3 مسئلہ نمبر 4. سورہ بقرہ کا پہلا حصہ توحید و رسالت پر مبنی ہے. دوسرے حصے میں جہاد مقصودی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے بطور تیاری کی 3 مسائل ذکر کیے جاتے ہیں. نمبر 1 تہذیب الاخلاق، تہذیب النفوس. تہذیب النفوس کا کیا معنی ہے؟ یعنی افراد کی تربیت. کیا معنی ہے؟ افراد کی تربیت، انفرادی تربیت جسے کہتے ہیں، یا ایک اور عنوان کے ساتھ اس کو کہتے ہیں انسان سازی. افراد سازی، انسان سازی، انسانوں کی تربیت. دوسرے نمبر پہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جہاد کی ترتیب کے لیے اور تربیت کے لیے تیاری کے طور پہ وہ تدبیر منزل کا ہے. تدبیر منزل کا معنی کیا ہے؟ کسی ساتھی کے ذہن میں ہے؟ تدبیر منزل کا معنی گھر میں شریعت نافذ کرنا. تدبیر منزل کا معنی کیا ہے؟ گھر میں شرعی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا. اور تیسرا مسئلہ ہے سیاست مدینہ. سیاست مدینہ کا معنی کیا ہے؟ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک میں شریعت کا نفاذ. یہ 3 مسائل بیان ہوئے ہیں. کس کے لیے؟ جہاد کے لیے. اقدامی جہاد سے پہلے یہ 3 کام کرنا ہے. افراد کی تربیت کرنی ہے، معاشرے کی تربیت کرنی ہے، اور نظام مملکت کو تربیت کے مطابق، شریعت کے مطابق رائج کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب اس نظام مملکت شریعت کے مطابق بنے گی اور نفاذ شریعت ہوگا تو وہ امیر جب کہے گا کہ جہاد ہے تو پھر وہ جہاد شرعی جہاد ہوگا.
اور اس کے لیے آپ کو کیا ہوں گے؟ اس کے احکامات کے نیچے چلنا ہوگا۔ تو تدبیر منزل یہ تیسرا باب ہے۔ باب اول تھا تہذیب النفوس اور سیاست مدینہ کے بیان میں، باب ثانی تھا احکام حج اور موانع حج کے بیان میں، یعنی حج باب فی بیان الحج، حج کے بیان میں، پھر حج کے ساتھ موانع حج اور مامورات حج، منہیات حج، رسومات حج وغیرہ، یہ چیزیں بیچ میں آ گئی تھی۔ تیسرا باب ہے تدبیر منزل کے مسائل ہیں 18 میں سے کتنے ہو گئے ہیں؟ 3۔ 18 میں سے پہلے کتنے گزر گئے ہیں؟ 3 مسائل گزر گئے ہیں۔ نمبر 1، مال خرچ کرو ایسے لوگوں کے اوپر جو حاجت مند اور ضرورت مند ہو، گھر کے اندر ہو، والد ہے، رشتہ دار ہے، قریب ہے، ان پر۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ شریعت کے حکم کی تابعداری کرو، خواہشات نفسانیہ سے اجتناب کرو۔ یہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، ایک چیز تمہیں ناپسند ہوگی لیکن کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہو تو اس پر عمل کرنا ہے، اپنے پسند ناپسند پہ نہیں چلنا۔ تیسرا مسئلہ تھا کہ جس چیز کے اسباب زیادہ ہوں، اگرچہ اس کے اندر کیا ہو؟ موانع اور مشکلات بھی ہو، تو موانع کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے، موانع پر نظر نہیں رکھنا بلکہ اسباب پر نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ جیسے اشہر حرم کے اندر جہاد یہ ممنوع ہے، لیکن کفار کے کرتوت وہ جہاد کے اسباب ہیں، لہذا ان کے ساتھ جہاد کرنا بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ آج کے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر، اگر کسی چیز، مسئلہ رابعہ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز میں اگر نقصان ہے، نقصانات زیادہ ہیں اور اس کے کچھ منافع بھی ہے، تو ان منافع کے اوپر نظر کر کے اس کو کرنا نہیں چاہیے بلکہ نقصانات کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی امر میں آپ کو بظاہر کچھ منافع نظر آتے ہیں لیکن شرعاً اور خدا عند اللہ یا آخرت میں اس کے نقصانات ہیں، اگرچہ دنیاوی فوائد ہیں اس کے، تو اس چیز سے بھی اجتناب کرنا ہے، چاہے کہ ایسی چیز ہے کہ جس کی دنیا کے اندر بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے اندر نقصانات ہیں، اس سے تو بطریق اولا بچنا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تو چوتھا مسئلہ ہے، اس کی مثال دی ہے شراب اور جوا۔ شراب اور جوا کے اندر نقصانات زیادہ ہیں اور کچھ فوائد بھی ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں۔ فوائد کا ترجمہ میں نے جو کیا ہے وہ میں نے کیا کیا؟ لذائذ سے کیا ہے، لذت، اگرچہ اس میں کیا ہے؟ مزہ ہے۔ تو اس مفسرین نے لکھا ہے کہ فوائد کا معنی منافع و منافع للناس، اسمہما یسألون قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہے۔ وہ فوائد معنی یہ ہے کہ انسان کی جب طبیعت میں ایمانی نور نہیں ہوتا تو اسے وہ فائدہ نظر آتا ہے، انسان اسے فائدہ سمجھتے ہیں، مومن اسے فائدہ نہیں سمجھتے۔ ناس کا لفظ اس لیے لے کے آئے، منافع للناس، لوگ اس کو فائدہ سمجھتے ہیں۔ تو مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں نہ دوا ہے نہ غذا ہے، شراب میں نہ دوا ہے نہ غذا ہے، اور جس چیز میں نہ دوا ہو نہ غذا ہو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، البتہ کیا ہے؟ اس میں تلذذ ہے، جی تلذذ اور لذت کی چیز ہے، تو لذت کی چیزیں ہوں تو میں مزہ آتا ہوگا، لیکن عند اللہ اس میں فوائد نہ ہوں، نقصانات ہوں، تو اس سے بچنا لازمی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، خصوصاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شراب کے حوالے سے بڑے فکر مند تھے، اور شراب کے حوالے سے قرآنی آیات جو ہیں وہ تدریجی نازل ہوئی ہیں۔ سورہ نحل میں
شراب کا ذکر کیا گیا ہے تو فرمایا من ثمرات النخیل سکرن و رزقا حسن، نخیل کھجور کے میووں میں سے، پھل میں سے کچھ نشہ ہے اور کچھ رزق حسن ہے۔ تو رزق حسن جب ذکر کیا وہاں اس کو بطور انعام کی ذکر کیا گیا۔ یہ مدینے کا دور تھا، کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کبھی شراب منع ہوگی، لیکن وہاں اللہ رب العالمین نے جب اس کا ذکر کیا کہ سکرن و رزقا حسنا، نشہ ہے اور رزق حسن ہے، تو جب اسے رزق حسن کے مقابلے میں ذکر کیا تو بعض صحابہ کرام اس وقت سمجھ گئے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، کیونکہ جو رزق حسن کے مقابلے میں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رزق غیر حسن ہے، اور جب یہ رزق غیر حسن ہے تو یہ قابل ترک ہے، لہذا انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسری آیت اس بارے میں یہ نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی کھلی صاف ستھرا حکم نازل فرما دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی دوسرے مرحلے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذہن کے اندر یہ بات پڑی کہ جب یہ رزق حسن نہیں ہے اور اس کے اندر انسان اول فول بکتا ہے، اپنے آپ میں نہیں رہتا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اس کو منع ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ سوال کیا۔ اب سوال جو کیا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے بیان کیے یہ تو تم پر مشکلات آ جائیں، یعنی ایک چیز حلال ہے وہ حرام ہو جائے۔ تو شراب تو حلال تھی، صحابہ کرام نے سوال کیا تو حرام ہو گئی، تو یہ گویا کہ اس سوال اس تناظر میں ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، لیکن اس سے وہ سوال مراد نہیں ہے۔ یہ ایسے سوالات جو کیا ہیں جس سوال کی کوئی علت موجود نہ ہو، جبکہ یہ جو سوال ہے یا اس سے پہلے جو سوالات گزرے ان کے علل موجود تھے۔ اس کی علت کیا تھی کہ ایک چیز انسان پیتا ہے، اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے، اسے اپنا خیال نہیں رہتا، اسے تمیز نہیں رہتی، اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی، جو چیز ایسی جو ہے نا انسان کو بے ہوش اور مدہوش کر دے، اس کی نہ استعمال کرنے کا ضرور کوئی فائدہ ہوگا، اور اس کے استعمال کے نقصانات ہیں۔ تو اندر سے داعیہ پیدا ہوا کہ آؤ پوچھ لیتے شریعت سے، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا آپ نے یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر یہ شراب کو کہتے ہیں، اور یہ اصل میں مخامرت سے ہے۔ مخامرت کا معنی ہوتا ہے پردہ، خمار پردے کو کہتے ہیں۔ وہ خمار جو کیا ہیں، خمار اس پردے کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر ڈالا جائے یا کپڑوں کے اوپر ڈالا جائے، یا جسم کو ڈھانکنے کے لیے جو پردہ استعمال ہوتا ہے اسے خمار کہتے ہیں۔ اور تو شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کے عقل برقرار نہیں رہتی، مخامرت۔ اس لیے فرمایا یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ شریعت میں شراب کس کو کہتے ہیں؟ تو جمہور ائمہ اور علماء کہتے ہیں کل مسکر خمر، جو بھی نشہ آور چیز ہے، جس چیز سے بھی نشہ آتا ہے وہ خمر ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خمر کی تعریف کرتے ہیں کہ النی من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد فهو خمر، کہتے ہیں کچا پانی، انگور کا کچا پانی جب کیا ہے گرم، جب کیا ہے جوش مارے اور گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ آ جائے تو اسے شراب کہتے ہیں۔ باقی جو ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کو اشربہ کے معنی میں وہ ان کو کیا کہتے ہیں، تلا کہتے ہیں، تلا یعنی نچڑا ہوا پانی، وہ گندم کا ہو، وہ کھجور کا ہو، وہ جو کا ہو، وہ کسی بھی دوسری چیز کا ہو، تو اسی امام ابو حنیفہ اور امام سفیان بن ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کو شراب کا نام نہیں دیتے، کہتے ہیں شراب اصل میں اس کو کہتے ہیں جو انگور کا پانی ہے، کچا پانی ہے۔ اور لیکن
دیگر ائمہ محدثین اور مفسرین نے اور خود احناف متأخرین نے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح کو چھوڑ دیا، اور اس کے مقابلے میں چونکہ حدیث صحیح موجود ہے کہ کل مسکر خمر، جو بھی کیا ہے نشہ آور چیز ہے تو وہ شراب ہے، اس لیے وہ بھی اس عام معنی میں شراب لیتے ہیں کہ جو بھی پانی ہوگا اور اس کے اندر نشہ لانے کی صلاحیت وہ نشہ آور ہوگی تو اسے شراب کا حکم حاصل ہوگا، اور اس پہ شراب کا حکم جاری ہوگا، وہ حرام ہے۔ تو فرمایا یسألونک عن الخمر، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دوسرا والمیسر، میسر یہ یسر سے ہے، اور یسر کا معنی ہوتا ہے آسانی، یا یہ یسار سے ہے، یسار کا معنی ہے مالداری، آسانی کا معنی یسر، جوئے کے اندر یسر کا معنی پایا جاتا ہے، انسان آسانی سے مالدار بن جاتا ہے، آسانی سے یہ حاصل ہو جاتا ہے، یا یسار مالدار بن جاتا ہے۔ تو یسر کا معنی اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، میسر کہتے ہیں، اس کو قمار بھی کہتے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں اس کی ایک شکل شطرنج کی تھی، یا دوسری جو چیزیں جس پر شرط لگا کر کھیلی جائے کوئی بھی چیز، اس کو بھی کیا کہتے تھے، اس کو یہ بھی جوئے میں شامل تھا۔ ایک چیز استقسام بالازلام، استقسام بالازلام کی ایک صورت یہ تھی کہ 10 آدمی پیسے ڈالتے تھے، اور 10 آدمیوں میں سے 7 آدمیوں کو تو جانور کے گوشت کا حصہ مل جاتا تھا، اور باقی 3 جو ہے وہ محروم ہو جاتے تھے۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ کار جس میں معونت سب پر ہو، یعنی تاوان اور نقصان اور پیسہ سب ڈالیں، انویسٹمنٹ سب کریں، اور منافع صرف ایک آدمی کو یا 2 کو یا 4 کو ہو، باقی محروم ہو جائیں، تو وہ کس میں شامل ہو جاتا ہے، جوئے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جتنی بھی صورتیں جدید سے جدید تر صورتیں، کرکٹ پہ جوا کھیلا جاتا ہے، فٹ بال پہ کھیلا جاتا ہے، ہاکی پہ جوا کھیلا جاتا ہے، آج کل تو اس کی کیا ہے نئی نئی صورتیں آ گئی ہیں، آج تو باقاعدہ اس کے لیے کیا ہیں، باقاعدہ کوٹھے بنے ہوئے ہیں، کرکٹ میچ ہوتے ہیں، ایک ایک گیند پہ اس کی جو ہے نا وہ لگتے پیسے لگتے ہیں، کروڑوں روپے لوگ ہار جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، معاملات ہیں۔ تو فرمایا یہ کیا ہے، ان دونوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ علماء نے ان دونوں کے بہت سارے نقصانات لکھے ہیں، شراب کے 18 نقصانات لکھے ہیں، اور اطباء نے بھی لکھا ہے، تمام کے تمام اطباء اس پر متفق ہیں کہ شراب جو ہے یہ مضر صحت چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اندر اس چیز میں تمہاری شفا نہیں رکھی جسے تم پر حرام کر دیا ہے، اس لیے شراب کے اندر شفا ہے ہی نہیں۔ تو جتنی صورتیں ہیں، اور یورپ کے جو ڈاکٹر ہیں اور اطباء ہیں، انہوں نے ایک دور میں اتفاق کر لیا تھا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ انتہائی مضر صحت چیز ہے۔ لیکن کیونکہ ان کے حکمران اور ان کے جو اصحاب اقتدار لوگ ہیں، اصحاب اختیار لوگ ہیں، وہ اس کی رسیاں ہیں، تو انہوں نے انہیں چپ کرا دیا کہ خاموش ہو جاؤ، اس پر پابندی نہیں لگ سکتی، کیونکہ اس میں لذتیں ہیں، اس کے اندر کیا ہے، اس میں قوت باہ بڑھ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کے اندر نہیں رہتا، ایسے بہت ساری چیزیں۔ تو فرمایا کہ شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو اسی انسان شراب کے بہت سارے، ابن ابی دنیا نے لکھا ہے کہ ایک شرابی جو ہے نا شراب پی کے جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، اپنا چھوٹا پیشاب، اسے وہ چھوٹا پیشاب اپنے منہ پہ ڈال رہا ہے، اور کہتے ہیں اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، الحمدللہ الذی جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اور ایک اور کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شراب پی کے اپنا چھوٹا پیشاب جو ہے نا وہ اسے پیشاب نکل رہا ہے، بھی انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ عموماً شرابی جو ہے نا ان کے اعصاب ہاتھ کام چھوڑ جاتے ہیں، تو فرمایا وہ شرابی جو ہے نا چھوٹا پیشاب منہ پہ مار رہے ہیں، اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی منور الوجوہ، اللہ کا شکر ہے جس نے چہروں کو منور کر دیا ہے۔ تو ایسی ہیں مت ماری جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی میں ایسا موقع نہیں ہے جس کے اندر کیا اس کا نقصان نہ ہو۔ اور جوئے کی بھی جو ہے نا بے شمار نقصانات ہیں، انسان جو ہے نا بڑے سے بڑے لوگ چوریاں، ڈاکے، زنا، اور اسی طرح جو ہے نا اپنے
گھروں کے بیویوں کے زیورات تک بیچتے ہیں، پھر انہیں قتل کے واقعات، یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، تو اس لیے شریعت نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ قل فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے، فائدہ مانا مال سے وقتی طور پہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، جو ہے نا جواری جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک تھوڑا سا فائدہ ملا، ایک کوٹھی جیت گیا، دوبارہ لگائی 4 کوٹھیاں، پھر یہ بھی گئی وہ بھی گئی، سب کو چلا گیا۔ اسی طرح شراب میں وقتی طور پہ لذت ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے نا کچھ دنیاوی لذائذ سے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، اس معمولی سا منافع ہے جو کیا ہے عام انسانوں کے لیے۔ اس لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ منافع للناس اذا لم یکن مومنا، جب مومن نہیں ہوتا، وَإِذَا نُوِّرَ قَلْبُهُ بِنُورِ الْإِيمَانِ فَلَا مُنَافِعَ لَهُ فِيهِ، جب اس کا دل ایمانی نور سے منور ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جیسے کہیں بچہ کیا کرتا ہے، اپنے لیے مضر صحت چیز کے اندر فائدہ سمجھتا ہے، اس لیے نادان لوگ اپنے لیے اس میں منافع سمجھتے ہیں۔ اور بعد نے لکھا ہے کہ حرمت سے پہلے اس کے اندر فوائد تھے، حرمت کے بعد اس کے فوائد سلب ہو گئے۔ فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ فوائد ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ یہ کہہ کر شریعت خاموش ہو گئی ہے، اب اسے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، تو جو سمجھدار لوگ ہیں لعلکم تتفکرون، آیت کے آخر میں آ رہا ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی بات کیا ہے، چھوڑنے کے قابل ہے۔ اگلی آیت جو اس کے بارے میں نازل ہوئی وہ سورہ نساء کی تھی، سورہ نساء کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ حضرت الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی، اس دعوت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شراب پینے کے بعد جب نماز کے لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا تو وہ پڑھنے لگے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کے بجائے کہنے لگے اعبد ما تعبدون، جہاں جہاں لا ہے وہ لا چھوڑ گیا۔ بعد میں جب احساس ہو یہ تو بہت زیادتی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نماز میں شراب نشے کے حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا جو چیز کیا ہے، شراب جو چیز نماز کے لیے مانع ہو اس سے بڑی نقصانی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ کا کاروبار نماز کے لیے مانع ہے تو اگر آپ سمجھدار ہیں اور آپ میں غور و فکر ہے تو آپ اس کاروبار کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے بیوی بچے آپ کو نماز کے لیے مانع بن رہے ہیں اور آپ میں فکر اور سوچ ہے، تفکر ہے، تو آپ اس بیوی بچے کی اس محبت کو ختم کر دیں اور نماز کی طرف آئیں۔ آپ کا اگر کوئی بھی عمل ایسا ہے جس سے آپ کے لیے نماز کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، تو ایک رسیہ لوگ، عادی لوگ، شراب کے عادی لوگ، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک چیز کیا ہے، نماز جیسی اہم ترین عبادت کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، تو جو چیز نماز کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، کاروبار ہو، بیوی بچے ہوں، دوست احباب ہو، آپ کا فیس بک ہو، آپ کا یوٹیوب ہو، آپ کے کیا ہیں، آپ کے پتنگ بازی ہو، کوئی بھی کھیل ہو، آپ کا کرکٹ ہو، آپ کی ہاکی ہو، کوئی بھی آپ گیم کھیل رہے ہیں کسی بھی، اور وہ آپ کی نماز کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، تو اگر آپ میں تفکر ہے اسلامی اور دینی لحاظ سے آپ کے اندر آخرت کی فکر ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ بتلاتا ہے۔ فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، گناہ بڑا ہے، نفع کم ہے، لہذا سمجھدار آدمی کو کیا ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی نماز کے وقت، اور اخیر میں سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی کہ یہ گند ہے، لہذا فَانْتَهُوا، تو صحابہ کرام نے نعرے لگا دیے انتہینا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، یہاں تک کہ شراب کے کیا ہیں، شراب کے خم الٹ دیے گئے، شراب کے پورے مٹکے مدینہ کے اندر جو ہے نا ان کو کیا ہے گرا دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی جو چیزیں اسلام کے لیے رکاوٹ ہے، دین کے لیے رکاوٹ ہے، ہمارے عبادات کے لیے رکاوٹ ہے، جن میں ہمیں بظاہر کچھ فائدہ نظر آتا ہے، بھئی ٹی وی گھر میں لا کے اس لیے رکھتے ہیں کہ بچے کسی اور کے گھر میں جا کر نہ دیکھیں، یہ فائدہ ہے انسان کی نظر میں، اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو کوئی کہے کہ کچھ لوگ آپ کے گھر سے دوسرے کے گھر میں جا کے آپ کے بچے زہر کھاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چلو زہر خود اپنے گھر میں لا کر رکھ دو، کوئی بات نہیں ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، یہیں گھر ہی میں کھا لیں، تو یہ تو حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اس لیے جو بھی چیز آپ کے لیے کیا ہو، آپ کے دین کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، اس سے
بچنے اور اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دين عظيم جاء من وحي الإله